میرے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی آخری خطبے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب قرآن، ایک تو میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ ہدایۃ و نور۔ فرمایا اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، یہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، لن تدلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک تو میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے، اور دوسرا ارشاد فرمایا، کہا میں اہل بیت اطہار، میرے گھر والوں کو تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے آپ آج بتاؤ، ہم لوگ اتنی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اٹھ کے صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ چلو روزانہ کا چھوڑ دو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، تلاوت کرنا دور کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ قرآن کے حقوق ہیں بندوں کے اوپر۔ قرآن کا سب سے پہلا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ ہم نے کبھی قرآن پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ہم نے کیا کیا، زیادہ سے زیادہ قرآن لیا تو اس کو روشن دان میں سجا کے رکھ دیا، وہ سال سال پڑھا رہا، کبھی اس کے اوپر سے ہم نے گرد بھی صاف نہیں کی۔ کبھی کوئی جھگڑا بن گیا تو قسم کھانے کے لیے ہم نے اس قرآن کو اٹھا لیا، قرآن دی سوں، لیکن کبھی ہم نے اس کا ایک پیج بھی پلٹ کے نہیں دیکھا کہ یہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہمیں اپنے دندوں سے فرصت نہیں ملی، ہمیں لوگوں کی چگلیاں کرنے سے فرصت نہیں ملی، ہمیں ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے سے فرصت نہیں ملی، ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے فرصت نہیں ملی، ہمیں جو ہے بیٹھ بیٹھ کے چوکوں اور چوراہوں پہ چائے پی کے یا تاش والے پتے پہ تاش والا پتا ڈالتے رہے۔ ہم تاش میں بیزی رہے، ہم جوئے میں بیزی رہے، ہم بدماشیوں میں بیزی رہے۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارنا چاہا تو پہاڑ نے بھی منع کر دیا، ہم اس کی جو عظمت اور جلالت ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے انسان پہ وہ کرم کیا کہ آج 8 سے 10 سال کا بچہ بھی اگر کوشش کرتا ہے تو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گزار دیا، قرآن کو کبھی پڑھنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور تیسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے، مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔